بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 143 اور باب ما یوجبہ علی نفسہ سے ہم آج شروع کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کسی شرعی حکم کو لازم کر دے۔ پہلے تو ان احکامات کا ذکر تھا، یہ روزے، نماز، جن کو اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر لازم کیا ہے، اور اب یوجب علی نفسہ یعنی وہ چیزیں جن کو یا وہ عبادتیں جن کو انسان اپنے اوپر خود لازم کرتا ہے، اس کو نظر کہتے ہیں۔ چونکہ کتاب الصوم ہے تو نظر میں ہم کتاب الصوم کے اندر نظر روزوں کا ہی ذکر کریں گے، اپنے اوپر کسی نے لازم کر دیے تو ان کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ نظر کہتے ہیں کہ اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر دینا، اور جو پہلے اس کا ادا کرنا اس کے لیے لازم نہیں تھا۔ نظر کی اگر اقسام دیکھی جائیں تو اچھا، نظر کا مطلب آپ سمجھ گئے، اور اگر اقسام دیکھیں تو نظر کی دو قسمیں ہیں۔ نظر منجز، ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جو کسی شرط کے ساتھ معلق نہیں کی ہوئی، منجز ہے، ویسے ہی کہہ دیا کہ بس اللہ تعالیٰ کے لیے میرے اوپر 10 دن کے روزے رکھنے لازم ہیں، یا میں اللہ تعالیٰ کے لیے للہ علیہ ان اصوم شہرا، یا 1 مہینے تک میں روزے رکھوں گا۔ اس کو کہتے ہیں نظر منجز، شرط کے ساتھ معلق نہیں ہے۔ دوسری ہوتی ہے نظر معلق۔ معلق وہ نظر ہوتی ہے کسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا، اس کو لٹکا دیا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن روزے رکھوں گا، تو اس کو کہتے ہیں نظر معلق۔ نظر منجز یعنی کسی شرط پر معلق نہ ہو، اور نظر معلق جو کسی شرط پر معلق ہو۔ نظر کی اقسام اگر دیکھی جائیں تو سب سے پہلی قسم نظر معین۔ معین نظر یعنی یہ کچھ ذیلی اقسام ابھی نظر کی بن رہی ہیں، وقت کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر وقت کے اعتبار سے کہ کسی وقت کے ساتھ وہ نظر معین کی ہے، اگر کی ہے تو پھر اس کو نظر معین کہیں گے، اگر نہیں کی تو اس کو نظر غیر معین کہیں گے۔ نظر معین یعنی وقت کے ساتھ خاص ہے جی، کہ میرے اوپر ذو الحجہ کے مہینے کے روزے رکھنے لازم ہیں، یا میرے اوپر 10 تاریخ بروز جمعہ کو روزہ رکھنا لازم ہے۔ تو اس طریقے سے وقت کے ساتھ خاص کر دیا، اس کو نظر معین کہتے ہیں، اور غیر معین کسی بھی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اب نظر کے صحیح ہونے کی شرائط بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نظر کے صحیح ہونے کی شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے شے منظور، جس کی نظر مانی جا رہی ہے، جس کام کے کرنے کی، اس کی جنس سے شریعت میں کوئی واجب ہو۔ مثلا روزوں کی نظر مانتا ہے کہ میں روزے رکھوں گا، تو روزوں کی جنس سے روزے فرض ہیں، واجب ہیں۔ واجب اور فرض ایک ہی درجے کے اندر ہے ادائیگی کے اعتبار سے۔ تو رمضان کے روزے چونکہ شریعت میں فرض ہیں تو اس کی جنس سے ہیں، تو لہذا ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر واجب کی ہے تو اسی کی جنس سے بندہ اپنے اوپر واجب کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز اپنے اوپر لازم کرتا ہے، تو نماز کی جنس سے فرض نماز چونکہ انسان کے اوپر لازم ہے، اس لیے نفل کی نظر بھی منعقد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی جانور کو صدقہ کرنے کی نظر مانتا ہے، یہ بھی منعقد ہو جائے گی، کیونکہ اسی کی جنس سے قربانی واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی رقم نقد کسی کو صدقہ کرنے کی نظر مانتا ہے، وہ بھی منعقد ہو جائے گی، کیونکہ اسی کی جنس سے زکوٰۃ بہرحال واجب ہے، فرض ہے۔ تو اس طریقے سے چیزوں میں سے کسی چیز کی نظر مانیں۔ منظور یعنی جس چیز کی نظر مانی جا رہی ہے خود مقصود ہو، کسی دوسری عبادت کا وسیلہ نہ ہو۔ جیسے کہ وضو کی نظر مانتا ہے کہ میں وضو کروں گا، تو وضو خود عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ وہ نماز کا وسیلہ ہے، لہذا وضو کی نظر ماننا درست نہیں ہوگا۔ نمبر 3، شے منظور جس کی نظر مانی جا رہی ہے خود معصیت نہ ہو، یعنی یہ نہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں بابا کی قبر پر جا کر اس کے نام کا
بکرا ذبح کروں گا یا بکرا دوں گا، تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ نظر پھر منعقد نہیں ہوگی۔ نمبر 4، کہ منظور خود حال نہ ہو، یعنی گزشتہ کل کے دن کے روزے کی نظر مانتا ہے کہ میں یعنی یسٹرڈے گزشتہ کل میں روزہ کی نظر مانتا ہوں، تو کیسے مانے گا؟ وہ تو گزر گیا ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہوگا۔ فصل فيما يوجبه على نفسه وإذا قال لله علي صوم يوم النهر افطر وقضا، کسی شخص نے یہ کہا میرے اوپر اللہ تعالیٰ کے لیے یوم نہر یعنی 10 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا لازم ہے، آتے ہیں کہ اس صورت میں وہ افطار کرے، روزہ نہ رکھے، قضا اور بعد میں ایک روزے کی قضا کر لے۔ فعلی نظر کا ذکر شروع ہو گیا ہے اور اگلی بحث کے اندر اسی سبق میں فعلی نظر کا ذکر بھی آئے گا۔ تو ایسے دن کی نظر مان رہا ہے، ایسے دن روزہ رکھنے کی نظر مانتا ہے کہ جس دن روزہ رکھنے سے ممانعات آئی ہے، تو اب کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ نفس نظر میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، ذاتی طور پر اس روزے کی نظر ہی مانی ہے، تو لہذا وہ نظر منعقد تو ہو جائے گی، لیکن نئی غیر کی وجہ سے آ گئی ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت ہو رہی ہے، اس کا انکار کرنا لازم آتا ہے عید کے دن، لہذا عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھے گا تو نہیں، لیکن نظر منعقد ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ هذا النظر صحیح عند احناف کے نزدیک یہ نظر ماننا درست ہے، خلاف لزفر و شافعی رحمہم اللہ، سوائے امام ظفر امام شافعی رحمہم اللہ کے، فرماتے ہیں کہ انہ نظر بما ہوا معصیت، یہ تو گناہ کی نظر ہے، ایسے کام کی نظر ہے جو گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی سے انکار یہ تو گناہ ہے، اور منع بھی آیا حدیث میں، لورود النہی عن صوم هذه الايام، ان دنوں کے اندر یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ اور اسی طریقے سے 7، 13 ذوالحجہ اور اسی کے ساتھ عید الفطر، تو یہ جو ایام منہیہ ہیں اور اس طریقے سے ان میں روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے، اور ممانعت بخاری شریف کی اس روایت میں ہے، اور حضرت ابو عبید مولا ابن ازہر فرماتے ہیں کہ شہدت العید مع عمر بن خطاب قال هذان یومان نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما یوم فطرکم من صیامکم اليوم الآخر تأکلون فیہ نسککم، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ احناف فرماتے ہیں انہ نذر بصوم مشروع، ایک مشروع اور ایسے روزے کی نظر مانی ہے جو جس کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے، نفس روزے کی نظر تو وہ تو درست ہے، والنہی لغیرہ، نئی جو پھر آئی ہے وہ تو غیر کی وجہ سے آئی ہے کہ یہ دن تو ٹھیک ہے روزے کے لیے مناسب ہے، لیکن اس دن خاص طور پر یوم نہر کے دن یا عید الفطر کے دن یا ایام تشریق میں روزہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت کا انکار کرنا ہے، تو اس غیر کی وجہ سے نہیں آئی ہے، تو وہ ترک اجابت دعوت اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرنا یہ غیر ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ فیصح نظرہ، نظر تو فی ذات ہی تو درست ہو جائے گی، لیکنہ یفطر، لیکن یہ افطار کرے گا، روزہ نہیں رکھے گا، احترازا عن المعصیۃ المجاورۃ، یعنی اس گناہ کی سے بچنے کے لیے جو گناہ بالکل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ روزہ رکھے گا تو ساتھ ہی یہ گناہ بھی کر رہا ہوگا نا، تو نفس روزہ تو ٹھیک ہوا لیکن اس گناہ کی وجہ سے یہ بچے گا۔ ثم یقضی، آدمی اس کی قضا کرے گا، اسقاطا للواجب، واجب کو اپنے ذمہ سے ساقط کرنے کی لیے۔ وَإِن صَامَ فِيهِ يَخْرُجُ عَنِ الْعُودَةِ، اگر کوئی آدمی یوم نہر عید الاضحیٰ کے دن ہی روزہ رکھ لیتا ہے پھر بھی اس سے پابندی، اس ذمہ داری سے وہ نکل جائے گا، کیونکہ اس نے ناقص دن یعنی ایسے دن روزے کی نیت کی ہے کہ جس دن روزہ ناقص ہے، لیکن اس نے نیت ہی کر دی اور نظر ہی مان لی اور اس دن رکھ بھی لیا، تو ناقص ہی لازم ہوا تھا، ناقص ہی رکھ لیا تو درست ہو گیا، لأنہ اداہ کما التزمہ، کیونکہ اس نے اس کو اسی طریقے سے ناقص طریقے سے جس طریقے سے نظر مانی تھی اسی طریقے سے اس کو ادا بھی کر دیا تو ادا ہو گیا، اگرچہ گناہگار ہوگا۔ وَإِن نَوَا يَمِينًا فَعَلَيْهِ كَفَارَةُ يَمِينٍ، اب اگر اسی الفاظ کے اندر للہ علیہ ان اصوم یوم نہر، اسی الفاظ کے اندر وہ نیت کرتا ہے کفارہ کی، یمین کی، کہ میں نے نظر نہیں مانی بلکہ میری نیت ہے کہ میں اس سے قسم جو ہے وہ مراد لیتا ہوں، للہ علیہ، اس سے قسم مراد لے رہے،
تو جب قسم مراد لی ہے تو پھر ایسے دن میں تو روزہ رکھنا درست نہیں ہے، لہٰذا کفارہ قسم اس نے دینا ہوگا، قضا نہیں کرنی۔ فرماتے فعلیہ کفارۃ یمین، اس صورت کے اندر چونکہ اس کی قسم ٹوٹی ہے لہٰذا یمین کا قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ یعنی اذا افطرا، یعنی جس وہ افطار کرے، رکھ لیا تو پھر تو ہو گیا، لیکن افطار کر لے تو پھر اس نے قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ وہذہ المسألۃ علی وجوہ ستہ، اس مسئلے کے اندر کل 6 صورتیں ہیں کہ الفاظ تو بظاہر نظر کے ہیں اور نیت اس کی یمین کی ہے، تو اس میں جو عقلی طور پر صورتیں بنتی ہیں وہ 6 صورتیں ہیں، اس میں 4 اتفاقی صورتیں اور 2 اختلافی ہیں، ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ 6 صورتوں میں سب سے پہلی صورت یہ ہوگی کہ اس میں کوئی نیت اس نے نہیں کی، ظاہر ہے کہ اس میں ہم نے پڑھ لیا کہ وہ نظر ہی ہوگا کیونکہ اس نے کوئی نیت نہیں کی۔ دوسری کہ فقط نظر کی نیت کی ہے، وہ بھی کلیئر ہے کہ نظر ہی کے ہوگا۔ نمبر 3 نظر کی نیت کی ہے اور یمین کی عدم نیت کی صراحت کی ہے، یہ کہا ہے کہ میری مراد اس سے نظر ہی ہے اور نظر ہی کی نیت ہے، قسم کی نیت میں نے اس میں بالکل بھی نہیں کی، یعنی صراحت کر دی ہے اس میں۔ اور نمبر 4 قسم کی نیت کی ہے اور اس میں نظر کی نیت نہ کرنے کی صراحت بھی کی ہے کہ بھئی نظر نہیں ہے، قسم کی نیت کرتا ہوں، اس صراحت کے ساتھ اس نے یہ نظر مانی ہے۔ اور نمبر 5 اس نے یہ کہا ہے کہ نظر اور یمین دونوں کی نیت کرتا ہوں، نظر بھی ہے یمین بھی ہے، یہ اختلافی صورت ہو جائے گی۔ اور چھٹی صورت یہ کہ صرف قسم کی نیت نے کی ہے اور نظر کی نیت نہیں کی۔ ان 6 صورتوں کا حکم الگ الگ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کتاب سے۔ هذه المسألة على وجوہ ستہ، یہ صورتیں ہیں اس کی۔ نمبر 1 ان لم ینوی شیئا، اگر وہ کچھ بھی نیت نہیں کرتا۔ نمبر 1 او نمن نظرہ، صرف نظر کی نیت کرتا ہے، لا غیر کسی اور کی نہیں۔ او نمن نظرہ، یا یہ کہ تیسری صورت میں نظر کی نیت کرتا ہے اور ساتھ اس بات کی صراحت کے ساتھ نیت کرتا ہے کہ قسم نہیں ہے، یہ تین ہوگی۔ ان تینوں صورتوں کے اندر بالاتفاق یکون نظرا، یہ نظر ہی ہوگی کہ ان صورتوں میں سب میں نظر ہے، نیت ہے اس کی۔ انہ نظر بصیغتی، صیغے کے اعتبار سے بھی نظر ہے اور نیت میں بھی نظر ہے۔ کون ہو نظر وقد قررہ بعزیمتہ، اس نے اپنی یعنی الفاظ کے اندر بھی چونکہ نظر ہی کے الفاظ ہیں اور ساتھ ہی اپنی نیت سے بھی اس کو پکا کر دیا۔ وَإِنَّ وَالْيَمِينَ، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ قسم کی نیت کرے اور ساتھ یہ نیت کرے کہ اللہ یکون نظرن، نظر نہیں ہے یہ کہ صراحت کرتا ہوں بلکہ صرف اور صرف یمین ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر یکون یمینا، یمین ہی ہوگی کیونکہ اس نے صراحت کے ساتھ اس نے یمین کی نیت کر لی۔ اور اس وجہ سے کہ لِأَنَّ الْيَمِينَ مُحْتَمِلُ کلامہ یا محتمل کلامی ہی، یہ قسم اس کے کلام کا محتمل ہے، محتمل کلامی ہی، کہ اس کے کلام کا محتمل ہے کہ للہ علیہ، اس کے اندر قسم کا بھی احتمال پایا جاتا ہے، لہذا اس نے اس محتمل کی نیت کی ہے تو درست ہو گیا۔ وقد عینہ، اور ساتھ ساتھ اس نے نیت کے ذریعے سے اس کو معین بھی کر دیا، الفاظ کے اندر احتمال بھی ہے، ساتھ ساتھ نیت کے ذریعے سے متعین بھی کر دیا، اور ونفا غیرہ، غیر کی نفی بھی کر دی کہ بھائی نظر نہیں ہے صرف قسم ہے، لہٰذا ان صورتوں میں صرف قسم ہوگی۔ یہ ساری صورتیں اتفاقی تھی۔ اب پانچویں صورت کی طرف آتے ہیں، وَإِن نَوَاهُمَا، دونوں کی نیت کر لی کہ یہ قسم بھی ہے اور نظر بھی ہے، یکون نظرا و یمینا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، طرفین کے نزدیک۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ خلاف لظفر و شافعی، سوائے امام ظفر امام شافعی رحمہ اللہ کے، یہ بعض نسخوں کے اندر یہ والی عبارت نہیں ہے، صرف امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہاں پہ مذکور ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یکون نظرا، یہاں پر جب اس نے دونوں کی نیت کی ہے تو صرف نظر ہوگی، یمین نہیں ہوگی۔ اور چھٹی صورت ولو نول یمینا، صرف یمین کی نیت کر دی، صرف یمین کی نیت، طرفین کے نزدیک پھر بھی اس سے نظر اور یمین دونوں ہوں گے اس چھٹی صورت میں بھی، جس میں صرف اس نے یمین کی نیت کی۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس صورت میں صرف اور صرف یمین ہوگی۔ یہ پانچویں اور چھٹی صورت، اس میں دونوں کی نیت کرتا ہے پانچویں صورت اور صرف یمین کی نیت کرتا ہے چھٹی صورت۔ اس میں فین کا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ فین فرماتے ہیں کہ دونوں مراد ہوں گے، لفظ سے نظر اور معنی سے یمین چھٹی صورت میں، پانچویں صورت میں چونکہ دونوں کی نیت ہے تو دونوں مراد ہوں گے۔
امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف پانچویں صورت کے اندر نظر مراد ہوگی اور صرف چھٹی صورت کے اندر یمین مراد ہوگی. یہ ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابی یوسف اللہ کی دلیل وہ دونوں مراد کیوں نہیں لیتے؟ ماتے ان نظر فیہ حقیقت، نظر جو ہے اس الفاظ کے اندر للہ علیہ ان اصوما، ان کے اندر نظر جو ہے وہ حقیقی معنی ہے، تو الفاظ کا معنی حقیقی ہو گیا نظر. والیمین مجاز، یمین اس کا معنی مجازی ہے، اس لیے کہ حتی لا یتوقف الاول علی النیہ، پہلا جو ہوتا ہے یعنی نظر وہ نیت کے اوپر موقوف نہیں ہے کیونکہ وہ معنی حقیقی ہے، وہ یتوقف الثانی، اور دوسرا یعنی یمین جو ہے وہ نیت پر موقوف ہوتا ہے کیونکہ معنی مجازی ہے. یہ دلیل ہے ہمارے پاس. یہ بات ہے فلا ینتظمہما، بس ایک ہی لفظ وہ اپنے معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں کو بیک وقت شامل نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی لفظ سے آپ معنی حقیقی بھی مراد لے رہے ہیں اور اسی ٹائم آنے واحد کے اندر آپ اس سے معنی مجازی بھی لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا یا تو نظر ہوگی یا یمین ہوگی، کوئی ایک چیز ہوگی. لہذا ثم المجاز یتعین بنیتہ، پھر جب اس نے صورت کے اندر مجاز خود متعین کر دیا اور اپنی نیت کے ذریعے سے، اور مجاز متعین ہو گیا اس کی نیت سے، تو وہ مراد لیا جائے گا، صرف یمین ہوگی. آئندہ نیتہما، اور جب اس نے دونوں کی نیت کی، نظر اور یمین دونوں کی نیت کی، تترجح الحقیقت، یعنی حقیقی راجح ہو جائے گا اور صرف نظر مراد ہوگی، دونوں مراد نہیں ہوں گے. طرفین کی دلیل انہو لا تنافی بین الجہتین، فرماتے ہیں کہ یہاں پر نظر اور یمین ایک ہی لفظ سے جو ہم مراد لے رہے ہیں، ایک جواب اس کا یہ کہ ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے. ایک لفظ سے معنی حقیقی اور معنی مجازی کا لینے میں کوئی بھی منافات نہیں ہے. کیوں؟ لأنہما یقتضیان الوجوب، دونوں جو ہیں وہ وجوب کا تقاضا کرتے ہیں. نظر بھی وجوب کا تقاضا کرتی ہے اور یمین بھی وجوب کا تقاضا کرتی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ الا ان النظر یقتضیہ لعینہ، نظر جو ہوتی ہے وہ تقاضا کرتی ہے وجوب کا بعینہ فی ذاتہ، کیونکہ لفظ ہی اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کرنے کا تقاضا کرتا ہے. والیمین، اور قسم جو ہوتی ہے وہ بھی وجوب کا تقاضا کرتی ہے لیکن لغیرہ، غیر کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی کو اس کی ہتک سے بچانے کے لیے جو ہے وہ کفارہ دینا پڑتا ہے. تو کفارہ اپنے اوپر جو لازم ہوتا ہے قسم کی وجہ سے، تو وہ غیر اللہ کے نام کی توہین سے بچنا، اس وجہ سے نظر کے اندر جو ہے وہ وجوب ہے. تو لہذا نفس وجوب ہم ایک معنی عموم مجاز لے لیتے ہیں، نہ معنی حقیقی کو ہم مراد لیں اور نہ ہی معنی مجازی کو. نفس وجوب کا جو معنی ہے وہ ہے دونوں کے درمیان مشترک، اور جب مشترک ہے تو یہ ہو گیا عموم مجاز. تو ہم حقیقی اور مجازی سے ہٹ کر ایک عموم مجاز معنی لیتے، ایسا معنی جس میں دونوں مشترک ہیں، تو وہ لے لیتے ہیں، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی منافات نہیں ہے. فجمعنا بینہما عملا بالدلیلین، دونوں دلیلوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ دونوں کو جمع کر رہے ہیں، نظر کو بھی اور یمین کو بھی. دونوں دلیلیں یعنی وجوب کی دونوں دلیلیں نظر اور یمین، ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم نے دونوں کو جمع کر دیا. اور نظر کے اندر وجوب جو ہے وہ بعینی ہی ہے، اور جو یمین کے اندر وجوب ہے وہ بغیر ہی ہے. اور ہمارے پاس ایک مثال بھی ہے، جیسے کہ جمعنا بین جہتی التبرع والمعاوضۃ فی الہبۃ بشرط العوض، جیسے کہ تبرع اور معاوضہ اس کی دو جہتوں کو ہم نے جمع کیا ہے ہبے کے اندر اور ہبہ بشرط العوض کے اندر. کسی نے زید نے عمر کو کوئی چیز گفٹ کی، ہبہ کی، تو ہبہ کرنے کے بعد شروع میں تو کچھ بھی نہیں تھا، شروع میں وہ تبرع ہے، ٹھیک ہے. اسی ہبہ کے اندر اس نے بعد میں عوض کی شرط لگا دی کہ آپ مجھے فلاں چیز اس کے بدلے میں دیں گے تو تب میں آپ کو دوں گا. تو بعد میں جب عوض کی شرط لگی تو وہی ہبہ معاوضہ بن گیا. معاوضہ بن گیا تو اب اس کا حکم بدل جائے گا کہ اس کے اوپر شفع بھی ہو سکتا ہے. شروع میں تبرع تھی تو ہبے میں رجوع کا بھی حق ہو سکتا تھا. تو دیکھیں احکام بھی بدل رہے ہیں. تو ایک ہی چیز ہے اور اس کے اندر ہم نے تبرع اور معاوضہ دونوں لیے، کیونکہ دونوں کے اندر کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ تبرع ابتداءً ہے، معاوضہ انتہاءً ہے، اور دونوں کے درمیان کوئی ہر ایک کا یعنی جو جہت ہے وہ بھی مختلف ہے اور حکم بھی مختلف ہے. تو اس لیے حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا
نہیں پایا گیا. تو دونوں جہتوں کو ہم نے جمع کیا. تو یہاں پر بھی ہم نے نظر اور یمین دونوں جہتوں کو، وجوب کی دونوں جہتوں کو جمع کیا، اور وجوب ایک عمومی مجاز ہے، اس کے اندر یہ دونوں جمع ہو رہے ہیں، تو ہم نے وہ مراد لے لیا. وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ هَٰذِهِ السَّنَةِ، اس نے یہ الفاظ بولے کہ اس سال کے روزے میرے اوپر لازم ہیں، یعنی سال کو متعین کر دیا، اس سال کے روزے میرے اوپر، سال 2022 کے روزے میرے اوپر لازم ہیں. فرماتے ہیں افطرا یوم الفطری و یوم النحری ایام التشریق، ان 5 دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھے گا، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے یا 3 دن. قضا، اور بعد میں ان کی قضا کرے گا. ان النظر بالسنۃ المعینۃ نظر بهذه الايام، کہ جب انسان نے ایک معین سال کی نظر مانی ہے، یہ نظر ماننا ساتھ ساتھ ان دنوں کی نظر ماننا بھی ہے، کہ جب متعین سال ہے کہ اس پورے سال کے 1443 ہجری والے سال کے میں نے روزے رکھنے ہیں، تو یہ روزے رکھنا ایسا ہے کہ اس کے اندر یہ 5 دن بھی آگے، جب آگے تو اب ان دنوں میں روزہ تو رکھ نہیں سکتا کیونکہ شریعت نے منع کیا ہوا ہے. اب کیا کرے گا؟ نظر تو ٹھیک ہے لیکن ان 5 کی قضا کرے گا، ساتھ 30 روزے رمضان کی بھی ہوں گے کہ ان میں تو رمضان کے روزے ہوتے ہیں، تو لہٰذا کل 35 روزوں کی قضا اس نے کرنی ہے. وَقَضَا إِذَا لَمْ يُعَيِّن، اور اسی طریقے سے اگر وہ سال کو متعین نہ کرے، اس صورت یہ تھی سال متعین کرے، دوسری یہ کہ سال کو متعین نہ کرے تو پھر اس میں 2 قسمیں ہوں گی کہ اس سال کے اندر تتبع کی شرط لگائے گا کہ پے در پے میں پورے سال کے روزے رکھوں گا، یا یہ کہ کہے گا کہ نہیں بس 1 سال کے روزے میرے اوپر لازم ہے، کوئی متعین نہیں کرتا ہوں اور کوئی پے در پے نہیں ہے، بس 1 سال کے میں نے روزے رکھنے 360 دن. تو اس صورت کے اندر 2 صورتیں ہیں. تو پہلی صورت ہم دیکھتے ہیں کہ سال کو متعین تو نہیں کیا لیکن لکنہ شرط تتابع کی شرط اس نے لگائی ہے کہ میں نے پورے 360 دن پے در پے روزے رکھنے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر بھی یہی ہے، ان 5 دنوں کی اندر روزے نہیں رکھے گا، پے در پے رکھنے ہیں اس نے، اور اس سال بھی رکھے گا، پے در پے رکھے گا لیکن ان 5 دنوں کے بعد میں پھر قضا کرے گا. لأن المتابعة لا تعرى عنها، جب پے در پے رکھے گا تو پھر ان 5 روزوں سے باہر تو مطابقت نہیں ہوتی کیونکہ اس سال کے اندر یہ 5 روزے تو خواہ آئیں گے. لیکن یقضیها فی هذا الفصل موصولۃ، لیکن اس صورت کے اندر جس میں اس نے سال کو متعین نہیں کیا، اس صورت کے اندر ان 5 روزوں کو جب یہ رکھے گا نا تو اس صورت کے اندر موصولۃ ملا کر سال کے ساتھ رکھے گا. یعنی اگر 360 دن جب اس کے پورے ہوں گے نا، اسی کے اگلے دن اس نے ان 5 روزوں کی قضا کر دینی ہے تاکہ اس کے اوپر سے وہ تتبع کی جو قدر ممکن ایک صورت ہے وہ بن جائے کہ اس نے 360 کے ساتھ ملا کر ان 5 روزوں کو رکھ لیا، اور ساتھ ہی 30 روزے رمضان کے بھی ہوں گے ان کو بھی اس کے ساتھ ملا کر ان کی قضا کریں. تحقیقاً للتتابع، اس تتبع اور پے در پے کو ثابت کرنا قدر الامکان جتنا ممکن ہو. یتعاطی فی ھذا خلاف ظفر و شافعی، اس کے اندر بھی امام ظفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا اختلاف آئے گا. فرماتے ہیں کہ ان 5 دنوں کی روزوں کی قضا کیوں کرے گا؟ کیونکہ جب شریعت نے منع کیا تو یہ نظر ہی اس کی منعقد نہیں ہوئی ان دنوں میں، اور وہ اختلاف ہم نے پہلے مسئلے کے اندر ذکر کر دیا. وهو قول النهي عن الصوم فيها، روزوں کی ان کے اندر نہیں ہے تو لازم یہ روزے اس پہ لازم ہی نہیں ہوگے. وهو قول علیہ السلام الا لا تصوموا في هذه الايام، ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، فانها ایام اکل وشرب ووعال، کہ یہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں، ان دنوں میں روزے نہ رکھو. وقد بینا الوجہ فیہ، اس بارے میں ہم نے جو مسئلہ تھا وہ پہلے مسئلے کے اندر ذکر کر دیا اور اس میں دلیل بھی ذکر کر دی. والعذر عنہ، اور اس حدیث کی طرف سے جو عذر تھا وہ بھی ذکر دیا کہ فی نفس ہی تو یہ روزے ٹھیک ہیں لیکن ان کے اندر جو نظر ماننے کی وجہ سے جو خرابی آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت اور مہمان نوازی کا انکار کرنے کی وجہ سے ہے. وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعَ، دوسری صورت کہ سال بھی متعین نہیں ہے، یہ کہا ہے کہ بس میں نے سال کے روزے رکھنے جو بھی سال ہو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں پے در پے رکھوں گا، بس یہ کہا کہ سال کے روزے پورے کرنے ہیں. تو اس صورت کے اندر لم یجزہ صوم هذه الايام، ان دنوں کے اندر یعنی یہ 5 جو دن ہیں ان دنوں کے اندر روزہ اگر یہ رکھے گا تو یہ کافی نہیں ہوگا. اگر ان دنوں کے اندر ہی رکھتا ہے پھر کافی نہیں ہوگا، کیونکہ لأن الاصل فیہما یلتزمہ الکمال، کیونکہ جس نے یعنی اصل جو اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے وہ کمال ہے، ایک کامل روزے ہیں. اس نے کہا ہے کہ 360 دن کے روزے رکھوں گا، پے در پے ہوتا تو پھر چلو پے در پے کے اندر وہ 5 روزے آ جاتے، یا سال متعین ہوتا پھر بھی وہ 5 روزے آ جاتے. یہاں پر تو سال متعین ہی نہیں ہے،
بالکل یہ کہا ہے کہ بھائی 360 روزے میں نے پورے کرنے تو مطلب یہ کہ 360 روزے اب یہ کامل روزے چاہتا ہے کہ میں نے پورے کرنے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اب یہ 5 دن اگر آئیں گی تو ان کے یہ چونکہ ناقص ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھے گا تو وہ ناقص روزہ ہوگا، کامل ہوگا نہیں، تو لہٰذا ان دنوں میں روزہ اگر رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوں گے. والمؤدى ناقص، مؤدہ ہے یہ، والمؤدى ناقص لمکان النہی، اور جو ادا کرے گا ان دنوں کے اندر یہ روزے یہ ناقص ہوں گے، ظاہر ہے کہ نہیں ہے، اس وجہ سے ان دنوں کے اندر روزے رکھنا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. صرف 360 روزے پورے کرنے ان دنوں کو بیچ میں چھوڑ کر، رمضان کو بیچ میں چھوڑ کر. بخلاف ما اذا عینہ، بخلاف اس صورت کی کہ جب یہ متعین کرتا سال کو میں 360 کے روزے اس سال کے رکھوں گا، تو پھر اس میں یہ دن آئیں گے تو گویا کہ اس نے ان دنوں کی بھی نظر مان لی، تو ناقص نظر مانی تھی تو اگر ادا کرتا ان دنوں میں تو ہو جاتے. ٹھیک ہے، یہ ایک باریک فرق ہے، اس کو سمجھنا ہے. لأنه التزم بوصف نقصان، کیونکہ متعین کر کے سال کو 5 دنوں کی بھی اندر سے اس نے نظر گویا کہ مان ہی لی تھی، اور جب مانی تو گویا کہ ان 5 روزوں کی ناقص کی نظر مانی تھی. جب ناقص کی مانی تھی تو اگر ان دنوں میں ادا بھی کرتا ہے تو فیکون الاداء بوصف الملتزم، ملتزم یعنی جس طریقے سے وصف کے ساتھ ان 5 روزوں کو اس نے اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ بے شک یہ ناقص ہوں لیکن میں نے پے در پہ روزے رکھنے ہیں، تو پھر اسی طریقے سے جب یہ ادا بھی کرے گا انہی دنوں کے اندر تو ادا بھی ہو جائیں گے. جس طریقے سے ہم نے شروع مسئلے کے اندر ذکر کیا کہ اگر اسی دن روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو ناقص ہی اپنے اوپر لازم کیا تھا تو ناقص ہی ہو گیا. اور غیر متعین سال کے اندر کہ اس نے 360 دن کے روزے پورے کرنے ہیں تو اس میں یہ دن نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ غیر متعین ہے اور پے در پہ ہے بھی نہیں ہے، تو بس 360 دن کے کامل روزے چاہیے، اس میں پھر ناقص نہیں آئیں گے. قال وعلیہ کفارۃ یمین ان اراد بھی یمین، اگر اس میں وہ قسم کی نیت کرتا ہے انہی الفاظ کے اندر، پہلے اس نے یہ کہا ہے کہ للہ علیہ صوم هذه السنہ، میرے اوپر یہ روزے لازم ہے، اس کے اندر وہ نیت کرتا ہے قسم کی، تو فرماتے ہیں کہ وعلیہ کفارۃ یمین ان اراد یمین، اگر قسم کا اس میں اس کا ارادہ تھا. وقد سبقت وجوہ، اس کی 6 وجہ ہم نے پیچھے ذکر کر دی ہیں. ومن اصبح یوم النہر صائما، ایسا ہوا کہ اب نظر فعلی کی طرف ہم آئے ہیں کہ پہلے نظر قولی تھا، اب نظر فعلی فعلا نظر پائے گی. اس طریقے سے کہ عید الاضحیٰ کے دن صبح اس نے کی تو روزے کی حالت میں تھا، ثم افطر، پھر اس نے روزہ چھوڑ دیا. لا شیء علیہ، اس کے اوپر کچھ لازم نہیں ہے، فعلاً اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، صبح ہوگی تو اب اگر کچھ کھاتا پیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے اس کا روزہ تھا اب اس نے کھا لیا ہے تو قضا کرے، نہیں، کچھ بھی لازم نہیں ہوگا. امام ابو یوسف اور امام محمد یعنی صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نوادر کے اندر اس کے اوپر قضا آئے گی. لأن شروع ملزم النظر، کیونکہ شروع کرنا یہ ایسا ہے جیسے کہ لازم کرنا ہے. شروع کر دینا کسی عبادت کو، اس کو توڑ دینا تو اس سے وہ عبادت لازم ہو جاتی ہے، لہذا شروع کرنا یہ لازم کر دیتا ہے. جیسے کہ نظر ہوتا ہے، نظر جس طرح انسان اپنے اوپر مانے تو وہ لازم ہو جاتی ہے، تو اس طریقے سے یہاں پر یہ بھی لازم ہوگا کہ شروع صبح صادق سے اس نے کیا ہے اور ابھی تک اس کا روزہ ہے، تو اب اگر یہ توڑے گا تو اس کے اوپر اس کی قضا آنی چاہیے. وسارہ کا شروع فی الصلاۃ فی الوقت المکروہ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مکروہ اوقات کے اندر کوئی انسان نماز شروع کرے پھر فوراً توڑ دے، شروع کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر نماز کی قضا لازم، نوافل کی قضا لازم ہوتی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ ان کا مسلک اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہے، وہ لازم نہیں ہے کیونکہ نماز کے اندر تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں مکروہ اوقات میں شروع کرنے سے لازم ہو جاتی ہے. تو یہ روزہ یوم النحر کے دن صبح سے اس نے شروع کیا اور پھر افطار کر لیا تو اس کی قضا نہیں ہے. فرق کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک؟ فرق بتاتے ہیں، یہی ظاہر روایہ بھی ہے، اسی پہ فتویٰ بھی ہے کہ ان بنفس شروع فی الصوم یسمى صائما، روزہ تو انسان شروع کرتے ہی اس کو صائم کہا جاتا ہے. نفس شروع سے ہی صبح صادق ہوتے ہی اگر کسی بندے نے کوئی کھایا پیا نہیں ہے تو اس کو روزے کا نام، روزے دار کا نام دیا جاتا ہے. حتی یحنس به الحالف علی الصوم، یہاں تک کہ قسم، روزے کے اوپر قسم کھانے والا اس سے حانس بھی ہو جائے گا کہ کسی نے کہا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، پھر صبح صادق سے اس نے اگرچہ 1 گھنٹہ تک کی کھانا پینا چھوڑ دیا تو وہ حانس ہو جاتا ہے. تو فیصیر مرتکبا للنہی، لہذا یوم نحر کے دن جب صبح صادق سے اس نے کچھ دیر تک کے لیے کھانا پینا بند کر دیا تو گویا کہ وہ روزے سے ہو گیا، روزے سے ہو گیا تو نہی کا مرتکب ہو گیا. ایسے دن میں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ جس دن
روزہ رکھنا نہیں چاہیے تھا، نہیں آئی ہوئی ہے، تو گویا کہ اس نے نہیں کا ارتکاب کر دیا اور ایک ناجائز کام کا ارتکاب کر دیا. ناجائز کام کا ارتکاب ہے فیجب ابطالہ، اس کا باطل کرنا ہی ضروری ہے. فلا تجب صیانتہ، اس کا بچانا. لا تبطلوا اعمالکم میں یہ نہیں آئے گا کہ اپنے اعمال کو باطل ہونے سے بچاؤ، بلکہ یہاں پر تو اس کا الٹ کرنا ہے کہ اس کو بچانا واجب نہیں ہے بلکہ اس کو باطل کرنا واجب ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ وجوب القضاء یبتنی علیہ، قضا کی جو بنا ہے وہ تو عمال کو باطل کرنے سے بچانے کے اوپر ہے. یہاں پر تو ہم نے اس عمل کو باطل کرنا ہے کہ بھئی اس دن روزہ رکھو ہی نہیں، ختم کرو اس کو. ٹھیک ہے، آپ نے نہیں کا ارتکاب کر دیا اور آپ روزے، آپ اگرچہ 1 گھنٹے تک آپ نے رکھا لیکن آپ روزے سے ہو. ولا یسیر مرتکبا للنہی بنفس النظر هو الموجب، لیکن اس میں اشکال ہوتا ہے کہ بھئی پھر نظر مانتے ہی اگر اس نے صبح کہا تھا کہ بھئی میں صبح روزہ رکھوں گا، تو اس صورت کے اندر تو نظر مانتے ہی اس نے نہیں کا ارتکاب کیا، تو پھر اس دن بھی لازم نہ کرو نا. آپ نے تو پہلے مسئلے کے اندر کہا ہے کہ نظر مان لے تو قضا لازم ہوگی، تو ادھر کیوں؟ فرماتے ہیں ولا یسیر مرتکبا للنہی نفس النظر، صرف نفس نظر سے انسان نہیں کا ارتکاب تو نہیں کرتا نا. وہو الموجب، اور نفس نظر ہی اس کے اوپر روزے کو لازم کرتی ہے. نفس نظر سے نئی کا ارتکاب ہوا نہیں ہے اور اسی سے ہی اس کے اوپر روزہ لازم ہوا ہے. ہاں، نئی کا ارتکاب کب کیا؟ جو اس مسئلے کے اندر کیا کہ اس نے روزہ باقاعدہ شروع کر دیا، تو یہ نئی کا ارتکاب کیا، تو لازم اس کو باطل کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ نفس نظر کی وجہ سے ہم اس کے اوپر لازم کرتے ہیں. ولا بنفس الشروع فی الصلاۃ، اب صاحبین کو جواب ہے کہ نماز مکروہ اوقات کے اندر شروع کرنے سے اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف نماز کو شروع کرنا، تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع سے پہلے صرف کھڑے ہونا، اس سے وہ اس نے نئی کا ارتکاب کیا نہیں ہے. مکروہ اوقات کے اندر نماز پڑھنا جو نئی ہے اس کا ارتکاب اس نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا بھائی؟ روزے کے اندر تو آپ کہتے ہو کہ بھائی صبح صادق ہوتے ہی گوئے کہ اس نے جو روزہ رکھا ہوا تو نئی کا ارتکاب کر لیا، اس کو روزہ دار کہا جاتا ہے. تو یہاں پر صرف مکروہ اوقات کے اندر نماز کی نیت کر کے کھڑے ہونے سے ہی آپ کہتے ہو کہ ابھی تک اس نے نئی کا ارتکاب نہیں کیا. فرماتے ہیں کہ نہیں کیا حتی یتم رکعتن، یہاں تک کہ رکوع اور سجدے کے ساتھ 1 رکعت کا مکمل کرے گا تو تب یہ نئی کا ارتکاب آئے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ رکوع سے پہلے جو رکعت ہوتی ہے اس کو، نماز کو عرف میں نماز نہیں کہا جاتا، کیونکہ نماز تب ہوتی ہے جب رکوع اور سجدہ کرے گا. ایسا صرف شروع کرنے سے اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نماز ہے. نماز نام ہی نہیں دے رہے تو گویا کہ نئی کا ارتکاب بھی اس نے نہیں کیا. جب نئی کا ارتکاب نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ اس نے نماز پڑھنی ہے، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے. جب رکوع اور سجدے کے ساتھ مقید کرے گا تو لہذا شروع کرنے کی وجہ سے نئی کا ارتکاب نہیں تھا تو لہذا لازم ہوگی. اور اوپر روزہ شروع کرتے ہی فوراً اس کو روزہ دار کہا گیا تو نئی کا ارتکاب بھی اسی شروع سے ہی آ گیا، اس لیے وہاں پر روزے کو باطل کرنا لازم ہے، یہاں پر نماز کو باطل کرنا شروع میں لازم نہیں ہے. وَلِهَذَا لَا يَحْنَسُ بِهِ الْحَالِفُ، اسی وجہ سے تو قسم کھانے والا نماز کے اوپر اگر قسم کھائے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا وہ حانس نہیں ہوتا. اس طریقے سے صرف نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ کر کھڑے ہونے سے وہ حانس نہیں ہوگا جب تک کہ رکوع اور سجدہ نہ کرے. اس سے پتہ چلا کہ رکوع اور سجدے کے بغیر صرف کھڑے ہونے کو نماز نہیں کہا جاتا. فتجب الصیانۃ المؤدہ، لہذا رکوع سے پہلے تک کا جو حصہ ہے وہ نئی کے ارتکاب بغیر گزرا ہے، صحیح گزرا ہے. جب صحیح گزرا تو اس کو پھر بچانا ہے نا، لہذا اس وجہ سے ہم وہاں پر قضا لازم کرتے ہیں اور روزے کے اندر ہم قضا کو لازم نہیں کرتے. یکون مضمونا بالقضاء، لہذا اس کو بچانا ایسے ہی ہے کہ قضا کے ذریعے سے اس کی ضمانت دی جائے. عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ سے ایک یہ روایت بھی کہ لا یجب القضاء فی فصل الصلاۃ، ایذن کہ نماز کے معاملے میں بھی اوقات مکروہ میں شروع کرنے سے قضا لازم نہیں ہوتی، لیکن والاظہر والاول، پہلا قول ہی زیادہ ظاہر ہے اور وہی راجح قول ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر یوم نحر کے دن روزہ شروع کر دیا تو شروع کرتے ہی باطل کرنا اس کا لازم ہے، کیونکہ اس کو روزہ کہا جاتا ہے، کیونکہ روزے کا نام ہی امساک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے، لہذا باطل کرنا ہے کیونکہ نئی کا ارتکاب فوری طور پر پایا گیا. اور نماز اوقات مکروہ میں شروع کرنے سے فوری طور پر اس کو باطل کرنا لازم نہیں آتا، کیونکہ رکوع سے پہلے کا جو نماز کا حصہ ہے اس کو نماز عرفن میں نہیں کہا جاتا. جب نہیں کہا جاتا تو نئی کا ارتکاب بھی نہیں ہے، جب نہیں ہے تو لہذا اس کو پھر وہ مکمل کرے گا. تو مکمل کرنے کے لیے آگے نماز وہ چونکہ اوقات مکروہ ہیں اس میں کر نہیں سکتا تو بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.